اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30 سے لے کے 34 تک 5 آیت ہے۔ آیت نمبر 30 اور یہاں سے چوتھا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، سیکشن نمبر 4۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 30 سورہ یوسف۔ وقال نسوتن، تو نسوتن جو ہے وہ عورتیں ہیں، اور قالا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک مطلب جیسے ایک مرد جو مطلب میل اس کے لیے لیا جاتا ہے قالا، لیکن یہاں پر کہا گیا وقالا اور پھر نسوتن ہے، یعنی کہا ان عورتوں نے، تو اس کا مطلب جو اس کے اندر یہ جو قالا ہمیشہ میسکولین اس میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عورتیں تو میجورٹی تھی، لیکن اس کے اندر کچھ حصہ مرد بھی تھے جو یہ سب باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ تو وقال نسوتن، یعنی اللہ کے کلام میں تم کہیں پر بھی ایک اتنا سا بھی رخنہ نہیں نکال سکتے کہ مطلب اللہ نے سوچو یہاں پر اگر مرد بھی اندر انوالوڈ ہے یا جو بھی گھر کے نوکر چاکر، وہیں سے تو بات باہر نکلی ہے نا۔ تو جو منسٹر نے تو کوشش بھی کیا تھا نا کہ مطلب بات دب جائے، چھپ جائے، لیکن چونکہ بات باہر نکلی ہے تو اب عورتیں جو ہے وقالا، مگر کہا گیا یہاں پہ قالا، تو اس کا مطلب عورتیں بھی ہیں اور اندر مرد بھی انوالوڈ ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، کہ جو وہ شہر جو تھا، وہ سٹی کے اندر جو عورتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ امرأۃ العزیز، جو عزیز کی بیوی ہے وہ، یعنی کہ عزیز جو گریٹ منسٹر، تو وہ امرأۃ العزیز تراود، کہ وہ بہکاری پھسلا رہی ہے، فتاہ یعنی اس کا جو نوکر ہے یعنی لڑکا، عن نفسہ ہی یعنی کہ اس کو اپنے آپ سے، یعنی جیسے ایک طرح سے بہلا رہی پھسلا رہی ہے اور اس کو مطلب غلط کام کے لیے اکسا رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، کیونکہ وہ خود اس کی، یعنی کہ یقیناً، قد یعنی یقیناً، شغفہا حبا کہ اس کی محبت میں، وہ اس کے یعنی غلام کی محبت میں یعنی بہت زیادہ شدت سے مطلب ہو گئی ہے، جیسے کہ وائلنٹ لو ہے اس کا، کہ قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین، کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ عورتوں کا کہنا کہ انا لنراہا، ہم تو اس عورت کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی مطلب یعنی بہت ہی گمراہی کے اوپر آ گئی ہے، فی ضلال مبین یعنی بڑی کھلی گمراہی پہ آ گئی ہے وہ، تو جیسے نہیں وہ پیچھے سے سب گوسپنگ جو سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو وہ گوسپنگ یہ سب لوگ کر رہے تھے۔ Ladies said in the city, the wife of the great Aziz is seeking to seduce her slave. Truly has he inspired her with violent love. We see she is evidently going astray. تو ان لوگوں نے یہ کہا، اس کی نوٹ ہے 1678۔ The Aziz is just, wise and discreet conduct would have closed the particular episode of his wife's guilty conduct if only Mrs. Grundy had left her alone and she had not foolishly thought of justifying her conduct to Mrs. Grundy. Mrs. Grundy کون ہے؟ یہ ساری عورتیں۔ جب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، ارے بابا لوگ کیا کہیں گے، تو وہ جو لوگ کیا کہیں گے یا لوگوں کی جو پرواہ ہوتی ہے، تو وہ ہے سب جو باتیں کرنے والے گوسپ گینگ، وہ ہے مسز گرنڈی۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ عزیز جو ہے وہ بہت اچھا عدل والا، بہت مطلب حکمت والا، اور بالکل الگ، ایک دم اس کا اخلاق ایک دم الگ بن تھلگ ہے، اور اس نے مطلب چاہا کہ یہ جو اس کی بیوی کا جو مطلب ایک ایپیسوڈ ہوا ہے یہ ابھی، اس کو اگر جتنا ہو سکے اس کو مطلب بند کر دو، ختم کر دو، کہ اس کی بیوی جس طرح سے وہ گلٹی تھی نا، تو لیکن اس کی یہ بات جو ہے
وہ اب آگے بڑھتی گئی اور لیک ہو گئی. مطلب وہ کیسے بھی لیک ہو جاتی ہے, اتنی بڑے اس میں سے محل جو ہے ان لوگوں کا, اس میں سے تو نوکر چاکر کوک اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک بات اگر ہوئی ہے تو اب وہ باہر تو نکلنے والی, تو وہ لیک تو ہو گئی. اور اب باہر عورتیں سب باتیں کرنے لگی, تو وہ جو ہے اب بے وقوف ہے, یعنی کہ اس کو بولا گیا شی ہیڈ ناٹ فولیشلی تھاٹ آف جسٹیفائنگ, یعنی وہ سوچ رہی ہے بے وقوفی کے مطلب وہ مطلب حد ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اس کی باتیں کر رہے, تو اب اس کو غصہ آ رہا ہے اور وہ سوچ رہی ہے کہ ٹھہرو اب ان لوگوں کو بھی میں مطلب بتاتی ہوں سب, یعنی کہ جیسے کہ میں بہت غلط نہیں ہوں. دا عزیز ہیڈ ریپرووڈ ہر, اور عزیز نے تو ویسے بھی اس کو بہت ملامت کیا ہی تھا اپنی بیوی کو, اینڈ ہی ہیڈ دا رائٹ اینڈ اتھارٹی ٹو ڈو, کیونکہ بھئی وہ شوہر بھی تھا اور اوپر سے وہ ایک بڑا منسٹر بھی تھا, تو اس کو وہ رائٹ تھا, حق تھا, تو اس نے اپنی بیوی کو ایک طرح سے ملامت کیا تھا. ہی آلسو پروبیبلی انڈرسٹوڈ ہر, اور وہ سمجھ بھی گیا اپنی بیوی کو کہ اس نے ہی سب مطلب چال چلی. پھر یوسف علیہ السلام بائی ہز بہیویئر had upheld the highest standard both for himself and for her. یوسف علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے رویے سے, اپنے سلوک سے اس عورت کا اپنا بھی اور اس عورت کا بھی یعنی کہ مطلب مرتبہ جو ہے وہ بلند ہی رکھا. اب ہے آیت نمبر 31. فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. اب اس آیت میں ہم یہ بہت سن رہے نا کہ لہن منہن علیہن, تو یہ ہن اور ہننا ورڈ جب آتا ہے نا تو وہ فیمینن جینڈر کے لیے آتا ہے, اور یہاں پر یہ پلورل کے لیے, یعنی کہ بہت ساری عورتیں ہیں نا, تو ان سب کے لیے مطلب دو سے زیادہ ہے, یعنی کہ 3 اور 3 سے بعد جتنے بھی نمبر ہو, تو ان کے لیے ہننا یہ ورڈ آتا ہے, اور یہ فیمینن جینڈر یعنی فیمیل کے لیے ہے. فلما سمعت, تو جب اس نے سنا, یعنی کہ عزیز کی وائف نے جب یہ سنا, بے مکرہن کہ ان کی ایسی سب باتیں مکر کی کہ جو وہ اس کے پیچھے سے کر رہی تھی عورتیں. اب بڑی بڑی سب مطلب ہائی سوسائٹی کی عورتیں ہیں, سب ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورت ہیں, اور پھر سب ایلیٹ مطلب ہے, تو وہ لوگوں کا تم سوچ لو ان کا سٹائل, پھر ان لوگوں کو گوسپ اور یہ سب کرنا تو سب بہت اچھا لگتا ہے نا. تو فلما سمعت بمکرہن, تو جب اس نے سنا کہ ان لوگ مطلب کیسی مطلب گندی اس کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں, ارسلت الیہن, تو اس نے ان سب کے لیے یعنی کہ مطلب ایک دعوت ارینج کی, ایک بینکویٹ. تو وہ ارسلت الیہن کہ ان سب کو ایک بلاوا انویٹیشن دیا, وآتدت لہن, اور ان سب کے لیے بہت ہی اچھا ایک یعنی کہ دعوت ڈنر جو ہے وہ اس کی مطلب پریپریشن کی تیاری, اور متکئن, اور ان لوگوں کو مطلب بہت ہی ایک بولتے نا آرام دہ, متکئن وآتت کل واحدۃ منہن سکینا, تو اس نے ان سب کو بہت آرام دہ, جیسے نہیں بڑا شاندار کاؤچز ہوتے ہیں آرام دہ, یعنی ویسے کاؤچز, اور پھر ان کے سامنے وہ سب ایسے سب ڈنر لگتے ہیں جو سرونٹ آ کے سب سرو کرتے ہیں, تو وہ سب دیا جاتا ہے. اور پھر ویسے مطلب عربی لوگوں کے اندر بھی مطلب یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب دعوت ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو فروٹس رکھتے ہیں خاص طور پہ اورنجز, اور اس کے ساتھ وہاں پر چھری بھی رکھی ہوتی ہے سب کے سامنے, تو وہ جیسے اپنے اپنے جیسے فروٹ کو اسی ٹائم کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں, چاہے وہ ایپل ہو یا مطلب اور کوئی بھی فروٹ. اورنجز مگر اکثر بہت مطلب دیکھا ہے ہم نے. تو اس طرح سے تو وہ اب اس نے یہ کیا کیا کہ اس نے ان سب کو دعوت دی,
काउचेस उनके लिए ऐसे जैसे आरामदेह बिल्कुल मुत्तकअं व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना, तो हर एक को, कुल्ले वाहिदतिन का मतलब हर एक को, मिनहुन्ना उनमें से, सिक्कीना जो है वो सिक्कीन यानी कि छुरी, तो उनको नाइफ यानी छुरी, उनको हर एक को छुरी भी दी गई फ्रूट्स के साथ, यानी वकालत इखरुज। तो जब उनका खाना खत्म हो गया और अब डेजर्ट का टाइम है, फ्रूट काट के खाने का टाइम आया है, तो जब वो लोग सब छुरी लेके फ्रूट को जैसे कट करने वाले, तब उसने कहा इखरुज अलैहिन्ना, कि आओ बाहर, कम आउट बिफोर देम, आओ बाहर उनके सामने। तो वो मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले से बोल के रखा हुआ था कि जब मैं ये कहूं तभी आना, और वो बहुत अच्छा तैयार शैयार करके मतलब उनको, ताकि जो वो आए जब बाहर तो वो वैसे ही वो बहुत खूबसूरत थे, तो अभी वो तैयार शैयार होके अगर आए हैं, वकालत इखरुज अलैहिन्ना, आओ बाहर इनके सामने। फलम्मा राअयनहु, तो जैसे ही उन सब ने उनको देखा, अकबरनाहु, वो सब के सब एकदम अमेज्ड हो गए, यानी कि ये इतनी ऐसी खूबसूरती, यानी अल्लाह ने उनको जो खूबसूरती दी थी तो वो खूबसूरती बेहद थी, तो वो देखकर उन लोग दंग हो गए एकदम। वक़त्तअना, और उन्होंने काट लिए अपने हाथ यानी उंगलियां, ऐदियहुन्ना, अपनी उंगलियां अपने हाथ, वक़ुल्ना, और उन्होंने कहा हाशा लिल्लाह, कि अल्लाह यानी कि मतलब अल्लाह की, अल्लाह संभाले हमको, या मतलब ये तो कोई इंसान है नहीं, मा हाजा बशरन, ये तो कोई इंसान नहीं है, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बहुत ही मतलब फरिश्ते हैं, यानी बहुत ही, यानी जिसको कहते हैं ना नोबल एंजल, यानी बहुत ही करीम, यानी। तो अब उन लोगों के मुंह से मतलब इस तरह से बात निकली, और उन्होंने अपने हाथों को भी काट लिया, और ये हो सकता है कि किसी एक दो चार के या एक क्या हाथ कटा हो, और जब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो एक गुलाम की हैसियत से जब खून निकल रहा है, तो नेचुरली वो भागेंगे वहां जाके जल्दी से कि जल्दी उसको मरहम पट्टी करना। तो अब वो सबने भी फिर अपनी उंगलियां इसी तरह काटे ताकि सबको वो अटेंशन पे करे, यानी सबके पास जाए, उनकी मरहम पट्टी करे, तो यानी उनको अपनी तरफ बुलाने का ये एक तरीका भी हो गया कि सबके सब नहीं काट सकते थे, इसीलिए वो कुछ किसी से कटा है, और ये फिर बाद में इन लोग ने सबने वो चीज किया कि ताकि सबको वो अटेंशन मिले, यानी उनकी जो मतलब क्या कहते हैं उसको, उनका ध्यान मतलब उन लोगों की तरफ आए। When she heard of their malicious talk, she sent for them and prepared a banquet for them. She gave each of them a knife, and she said to Yusuf alayhi salam, "Come out before them." When they saw him, they did extol him, and in their amazement cut their hands. They said, "Allah preserve us, no mortal is this. This is none other than a noble angel." अब इसकी जो नोट है 1679, When her reputation began to be pulled to pieces, यानी अब उसका तो इज्जत पूरी समझो धज्जियां उड़ गई ना उसकी इज्जत की। तो द वाइफ ऑफ अजीज, यानी जो अजीज की जो बीवी थी, तो अब उसने क्या किया, इनवाइटेड ऑल लेडीज इन सोसाइटी टू अ ग्रैंड बैंक्वेट, यानी बहुत बड़ा ग्रैंड बैंकेट रखा, यानी वो बैंक्वेट या डिनर समझो, दावत, तो वो उसने अब रखी। तो वो सबको क्या लगता होगा कि अभी मतलब ऐसी दावतें अक्सर रखते हैं लोग, तो वो दावत रखी गई, लेकिन उसका मंशा कुछ और था। When desert was reached and the talk flowed freely about the gossip and scandal which made their hostess interesting, they were just about to cut the fruit with their knives when behold, Yusuf alayhi salam was brought into their midst. तो अब डेजर्ट जो है वो सर्व हो रहा था, उसमें फ्रूट्स भी थे, और ये बातें जो थी इन लोगों की अब वही शुरू हो जाती ना, वही गॉसिपिंग और सब मतलब बोहतान और ये सब जो भी था वो सब शुरू हो गए उन लोग। तो अब वो लोग फ्रूट कट करने वाले थे, अब उनके हाथ में छुरी थी, फ्रूट कट करने वाले थे, और वैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम की एंट्री हुई उनके बीच में, उनको लाया गया। Imagine the consternation which his beauty caused.
تو اب سوچو جو حیرت سب کو ہوئی یہ دیکھ کر کہ باپ رے اتنے خوبصورت. And the havoc it played with their hearts, اور ان کے دلوں کے اندر ایک ہلچل ہو گئی, ہنگامہ. I thought the wife of Aziz, now is your hypocrisy self-exposed. تو اب وہ جو مطلب جو بیوی ہے عزیز کی تو کہتی تم لوگوں کی اب منافقت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی کہ یعنی میرے لیے تو بڑا کچھ بولا جا رہا تھا. What about your reproaches to me? یعنی تم جو میرے لیے جو بھی بکواس کر رہے تھے, تم ملامت الزام سب کر رہے تھے میری رسوائی, تو اب کیا ہوا تم کو؟ You have yourself so lost your self-control that you have cut your fingers. یعنی تم لوگ تو دیکھو تم تو کہاں سے کہاں پورے کے پورے تم لوگ لاسٹ ہو گئے, گم ہو گئے, اور تم نے تو اپنے ہاتھ ہی کاٹ دیے. تو اب سوچو وہ اس کو اس کی ایک مطلب اس کو جیت اس کی لگی کہ ہاں دیکھا کیسے کیا ہم نے. آیت نمبر 32. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أأمره ليسجنن وليكونن من الصاغرین. اب اس نے کہا قالت یعنی جو عزیز کی بیوی نے کہا فذالکن کہ یہ اس وجہ سے یعنی ذالکن الذی کہ یہ ہے وہ کہ جس کی وجہ سے تم نے مجھے لمتننی تم نے مجھے اتنی لعنت ملامت کی تم نے, یعنی یہ وہ شخص یہ فذالکن الذی یعنی یہ تم لوگوں نے مجھے اس کی وجہ سے اتنی لعنت ملامت تم لوگ نے کیے میرے بارے میں, اتنے سارے تم نے میرے بلیمز ڈالے میرے پر کہ یعنی کہ جیسے میں غلط ہوں. یعنی سوچو کہ جو کام وہ کر رہی تھی وہ اس کے اوپر یعنی اس کو یہ ہے اب احساس کہ تم لوگ مجھے لعنت کر رہے تھے, مجھے کر رہے تھے. یعنی تم دیکھو ابھی وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ, اور میں تو اس مطلب صحیح ہے کہ میں تو اس کو سیڈیوس کرنا چاہ رہی تھی, میں اس کو مطلب وہی بہکانا اور پھسلانا چاہ رہی تھی, مگر فاستعصم کہ اس نے اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا. جیسے کہ مطلب یہ تعصم فاستعصم جو ورڈ ہے وہ ہولڈ کرنے کے لیے, تو انہوں نے اپنے آپ کو برابر روکے رکھا, تھامے رکھا. ان نفسہ فاستعصم ولئن لم یفعل ما أأمروہ, تو اگر وہ نہیں کریں گے وہ جو میں ان کو حکم کروں گی, وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَفْعَلْ نہیں اگر وہ کرے یعنی فعل جو بھی فعل میں بولوں گی, ما أأمروہ یعنی میں جو حکم کروں گی, تو وہ اگر اس نے نہیں کیا, لا یسجنن, لا کا مطلب ہے گارنٹیڈ, یسجن یعنی پریزن جیل, اور پھر اس کے اندر ہے 3 نون آگے نا, یسجنن, تو وہ ننا مطلب آخری 2 نون جو ہے وہ ہے اس کے اوپر سٹریس ڈالنے کے لیے, اس کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ جیسے سمجھو کہ تم 2 بار مطلب جیسے کہ مارو بینگ کرو اور بولے کہ اس کو جیل میں جانا ہی پڑے گا, جانا ہی پڑے گا, ایسے یعنی سمجھو. وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور اس کو ہو کے رہنا پڑے گا چھوٹا ذلیل یعنی بے عزت. تو یہ سوچو یہ وہ عورت کے یہ ڈائلاگز ہیں. She said, there before you is the man about whom you did blame me. یعنی تم مجھے تو کیا بلیم کر رہے تھے, اپنے آپ کو دیکھو اب. I did seek to seduce him from his true self, but he did firmly save himself guiltless. And now, if he does not do my bidding, he shall certainly be cast into prison, and what is more, be of the company of the vilest. یعنی کہ بہت ہی ہیوملٹی. اس کی نوٹ ہے 1680, بہت بڑا پیج ہے ایک دم.
1680 note. Her speech is subtle and shows that any repentance or compunction she may have felt is blotted out by the collective crowd mentality into which she has deliberately invited herself to fall. यानी कि जैसे बोलते हैं ना, इंसान अपने ही गिरावट के लिए सारे बंदोबस्त करता है, तो उसने वो जो सारा पूरा एक बैंक्वेट जो रखी थी, जो दावत सबको बुलाई थी, और सारे बड़े बड़े जितने भी मिनिस्टर्स और जो भी बड़े बड़े दरबार के होंगे वहां के, और वही जो उमरा अमीर उन सब की बीवियां, वो सबको उसने इनवाइट करी ना, कि देख लो यहाँ पर कि तुम लोग जो मुझे, यानी कि मतलब जैसे कि नहीं इंसान एक उसको जैसे कि उसको कोई भी, यानी कि मतलब उसको कुछ भी इस चीज का वो ही नहीं है, पछतावा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने सबको बुलाई, पूरे कलेक्टिव क्राउड, और उन लोगों को बुलाकर जो इनवाइट करी ताकि अपने पर से वो इल्जाम को धो दे, ब्लॉट आउट कर दे। लेकिन सोचो कि उसने अपने ही गिरावट का पूरा बंदोबस्त करी। हर स्पीच फॉल्स इनटू 2 पार्ट्स। जब वो लोगों से बोल रही थी तो वो समझो उसकी स्पीच जो है ना, उसको 2 हिस्सों में कर दो, क्योंकि पहले हिस्से के अंदर इन द फर्स्ट पार्ट देयर इज अ नोट ऑफ ट्रायम्फ, उसके अंदर एक नहीं जैसे जीत रहती है, एक हाँ देखा कि मैं कैसी सही थी ना, क्यों देखो उसमें जीत है, यानी कि एज मच एज टू से नाउ यू सी, देखा तुमने, माइन वॉज नो वल्गर पैशन, मैंने कोई ऐसी कोई भी मतलब बहुत ही गिरा हुआ मेरा कोई पैशन नहीं था। You are just as susceptible, you would have done the same thing. यानी तुम लोग जो हो, तुम लोग भी ऐसे ही जज्बाती होगे, और तुम भी वो ही करते जो मैं कर रही थी। यानी अब वो डंके की चोट पे बोल रही है बेहयाई के साथ। Finding encouragement from their passion, यानी अब उसको और हिम्मत आ गई ना कि अरे इतनी सारी औरतें और सबकी सब इनके लिए गिरी, तो अब मैं गिरी तो क्या हुआ। And their fellow feeling. She openly avows as a woman amongst the women, यानी उसने अब सारी औरतों के सामने उसने एक औरत होते हुए ये कसम खाई कि what she would have been ashamed to acknowledge to others before, यानी अब उसको जो बात दूसरों के सामने बोलने में एक हया महसूस होनी चाहिए थी, वो अब इन औरतों के सामने उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो ओपनली बोल रही है सब कुछ। She falls a step lower and boasts of it. अब वो और एक कदम समझो पीछे और गिरी, यानी अब उसकी गिरावट का मतलब समझो एक एक कदम गिनते जाओ, कि अब वो और एक कदम पीछे गिरी, कि अब वो बड़ाई मार रही है कि देखो, देखा तुमने यूसुफ को, कितना देखा, कैसी खूबसूरती है, क्यों तुमको कैसा हुआ, तुमने हाथ काटे कि नहीं अपने, है ना। अब वो और शान से इस चीज को बोल रही है। अ स्टेप लोअर स्टिल, अब एक और भी कदम और भी समझो वो गिरी, क्यों कि अब उसको अपनी हेकड़ी मारना है ना। एंड शी स्नियर्स एट यूसुफ अलैहिस्सलाम्स इनोसेंस, हिज फर्मनेस इन सेविंग हिमसेल्फ गिल्टलेस, यानी अब उसको इस चीज का है कि जैसे इंसान एक बहुत ही यानी एक हकारत भरी नजरों से, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मासूमियत है या उन्होंने जिस तरह से खुद को बचाया है, यानी उस चीज को वो कैसी गिरा, यानी नफरत भरी इससे हेकड़ी, यानी का एक जैसे वो बॉम्बे या जमान में हेकड़ी बोलते कि बहुत ही मतलब अकड़ के, तो वो उनके ऊपर ये कह रही है। और फिर अब उसका सेकेंड पार्ट जो है स्पीच का, द ड्रेडफुल सेकेंड मतलब पार्ट ऑफ हर स्पीच बिगिंस, कि अब वो इन्हें सबको जोड़ के बोल रही है। इट इज अ सॉर्ट ऑफ जॉइंट कंसल्टेशन दो शी स्पीक्स इन मोनोलॉग, यानी वो बात खुद ही कर रही है, अपनी अकेली कर रही है, लेकिन सबके यानी सबको जॉइंट कंसल्टेशन के साथ बोल रही है वो। द वीमेन ऑल अग्री दैट नो मैन हैज अ राइट टू रेजिस्ट देयर सॉलिसिटेशन, यानी सारी औरतें जो है अब इस बात के ऊपर मतलब वो हो गई, क्या कहते हैं उसको, कि जैसे राजी एग्री, तो वो लोग सबके, किसी भी मर्द को कोई हक नहीं पहुंचता कि जब वो लोग जैसे अगर आगे बढ़ के वो उनको यानी अपने आप को वो पेश कर रही हैं, अगर वो औरतें यानी उनकी वो देखो बेहयाई, कि अब उन्होंने किसी भी अगर मर्द की तलब की
تو وہ مرد جو ہے یعنی اس کو کوئی حق نہیں پوچھتا کہ وہ نہ بولے. یعنی جیسے وہ لوگ اتنے گرینڈ، اتنی خوبصورت اور اتنے شاندار اور امیر، اور ان کی خوبصورتیاں اور ان کے سنگار، وہ سب کچھ ایسے کہ اگر انہوں نے کسی کی طلب کی تو وہ مرد کو انکار نہیں کرنے کا، یعنی مطلب وہ نہیں کر سکتا. یعنی وہ ماحول جو تھا وہ کیا تھا وہ سوچو. بیوٹی اسپرنڈ از دا ہائیسٹ کرائم. یعنی انسان کو خوبصورتی کا اگر گھمنڈ ہو تو وہ مطلب اس گھمنڈ میں مطلب بہت ہی بڑا جرم کرتا ہے. اینڈ سو ناؤ شی رائزز ٹو دا ہائٹ آف ٹریجک گلٹ اینڈ تھریٹنس یوسف علیہ السلام. اب وہ یوسف علیہ السلام کو اور بھی زیادہ دھمکیاں دے رہی ہے. یعنی اب اس کی گراوٹ جو ہے وہ اور بھی بڑھ گئی. یعنی کہ اب وہ یوسف علیہ السلام کو جو دھمکی دے رہی ہے، she forgets all her finer feelings، یعنی جو دل میں محبت کی جو فیلنگ تھی اس کے وہ بھول گئی وہ. اینڈ از اوور پاورڈ بائی بروٹ پیشن. یعنی اب اس کے اندر جو جنون ہوتا ہے نا، ایک جنگلی جنون، اب وہ اس جنون پہ آ گئی. آفٹر آل ہی از اے سلیو، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے وہ تو ایک نوکر ہی ہے نا، آخر غلام ہی تو ہے. اینڈ مسٹ اوبے ہز مسٹریس، اور اگر اس کی مالکن کچھ بولے گی تو اس کو ماننا ہی پڑے گا. اور دیر از پریزن، اور ادروائز اس کو جیل میں جانا پڑے گا. اینڈ دا کمپنی آف دا وائلسٹ، یعنی بہت ہی گرے پڑے جو لوگ ہیں، غریب، پور، ڈیلیوڈیڈ، فالن کریچر، ایسے سارے لوگوں کے ساتھ اس کو رہنا پڑے گا. شی سینک لوور دین ہر سیلف، جو وہ تھی اب اس سے وہ زیادہ گر گئی. ان سیکنگ دا سپورٹ آف دا کراؤڈ اراؤنڈ ہر، کیونکہ اب وہ سب کو بول رہی ہے نا کہ کیوں جو میں یہ کر رہی ہوں صحیح ہے نا، اور وہ سب بولے ہاں بالکل. تو یعنی سوچو اب وہ اور بھی زیادہ بولتے نا، بلندی سے گر رہی ہو. واٹ پین اینڈ سفرنگ اینڈ سورو کین ایکسپیٹ دا ڈیپتھ آف دس کرائم. جس طرح کا جرم یہ کر رہی تھی اس کے لیے کون سا درد، کون سی مطلب تکلیفیں اور کون سا دکھ ہے جو کہ اس ایسے جرم کو یعنی کہ مطلب ختم کرے یا ایکسپیٹ کرے. تو یعنی کون سی چیز ہے. تبھی تو اس کو بعد میں ہے نا سب رونا ملتا ہی ہے، لیکن خیر وہ قرآن کی بات نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے سب اس میں آتا ہے تورات میں. آیت نمبر 33. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اب یوسف علیہ السلام نے کہا، قال ربی، او مائی لارڈ، اے میرے رب، السجن احب، یہ جو جیل ہے، پریزن ہے، وہ مجھے زیادہ عزیز ہے، الیہ مما یدعوننی، کہ یہ لوگ جو مجھے جس طرف بلا رہے ہیں، الیہ والا تصرف، کہ جب تک اگر تو نے اس کو پلٹا نہیں دیا مجھ سے، یعنی کہ اتنی ساری عورتیں ہیں، اگر میں ان کا مقابلہ کرنے اترا بھی کہ نہیں میں اپنے آپ کو برابر رکھوں گا اور میں یہ جما کے رکھوں گا، تو تم نے اپنی طاقت کے اوپر یا اپنی مطلب کہ میں اپنے آپ کو اچھا بچا کے رکھوں گا، اس کے اوپر تم نے زیادہ یقین کیا، اعتماد. لیکن یوسف علیہ السلام نے وہ نہیں کیا. انہوں نے اللہ کو پکارا کیونکہ وہ سمجھ گئے یہ سارا کراؤڈ اتنا بڑا عورتوں کا، اگر یہ سب کی سب ایسی ہیں تو اگر میں اپنے آپ کو کیسے بچاؤں گا. تو اب انہوں نے دعا اللہ سے کی، کیونکہ ان کو اپنی اسٹرینتھ کے اوپر نہیں یقین، ان کو اللہ کے اوپر یقین ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہے جو آل پاورفل ہے. تو اس کو اللہ کو میرے پکارو. تو اب انہوں نے اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے جو جیل ہے وہ زیادہ عزیز ہے بجائے اس کے کہ جس طرف یہ لوگ مجھے دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، تو کیونکہ اگر تو نے ان کو مجھ سے پلٹا نہیں دیا، ہٹا نہیں دیا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اصبو الیہن اکم من الجاہلین، کہ میں ان کی چال میں آ جاؤں یا کسی طرح سے بھی مطلب کچھ بھی کر بیٹھوں اور پھر میں بھی جاہلوں میں سے ہو جاؤں. یعنی جاہل کا مطلب پڑھا لکھا نہیں، وہ نہیں، یہ جو جہالت کے جو کام کرتے ہیں نا انسان وہ، تو یعنی میں پھر جاہلوں میں ہو جاؤں گا.
He said, "O my Lord, the prison is dearer to my liking than that to which they invite me. Unless you turn away their snare from me, I should feel inclined towards them and join the ranks of the ignorant." उन्होंने कितनी अच्छी दुआ की है कि उनकी दुआ के मतलब जो है उससे कुरान के अंदर रहती दुनिया तक ये दुआ रिपीट होती रहेगी, तो हम इन जो बाकी के जो लोग हैं, इंसान जो आते जाएंगे, उन सबको ये दुआ मिलेगी ना जो उनके वर्ड्स में है। अब है 1681, टू विच दे इनवाइट मी, यानी वो लोग मुझे जिस तरफ दावत दे रहे हैं। नोटिस इट इज नाउ दे नॉट शी, क्योंकि अब वो बहुत सारी औरतें हैं, सिर्फ एक नहीं है। वेयर देयर वॉज द स्नेयर ऑफ वन वुमन बिफोर, जहां पर एक औरत का पहले था ये जाल, इट इज नाउ द कलेक्टिव स्नेयर ऑफ मैनी वीमेन, बहुत सारी औरतों का जाल था। यूसुफ अलैहिस्सलाम स्पीच इज कैरेक्टरिस्टिक, लाइक अ ट्रू प्रॉफिट ऑफ अल्लाह ही टेक्स रिफ्यूज इन अल्लाह, यानी उनकी जो बात है, जो स्पीच है, वो ये है ना कि वो एक सच्चे नबी अल्लाह के, उन्होंने अल्लाह की पनाह तलब की, जैसे कि नबी रसूलों ने हमेशा अल्लाह की पनाह तलब की, अपनी ताकत पे भरोसा नहीं किए। He knows the weakness of human nature, कि इंसान का जो नेचर है वो उसकी कमजोरियां हैं उसके अंदर। He would not pit his own strength against the whole assault of evil. इतना बड़ा यानी कि हमला evil का उनके ऊपर अगर होगा तो वो अपनी ताकत पे कैसे भरोसा रखेंगे। He will rely on Allah to turn evil away from him, ताकि अल्लाह उनसे ये बुराई को दूर कर दे, and praise him alone for any success he achieves in his fight. तो जो इस जंग के अंदर जो भी उनको कामयाबी मिले, चाहे उनको जेल ही क्यों ना मिले, तो वो अल्लाह की ही तारीफ करेंगे, हमदो सना। इट इज ओनली द इग्नोरेंट हु डू नॉट नो मैन्स वीकनेस, वो ही लोग इग्नोरेंट लोग जिनको पता ही नहीं है कि इंसानी कमजोरी क्या होती है, एंड अल्लाह स्ट्रेंथ यानी अल्लाह की ताकत जो है वो क्या होती है, ये चीज को वो समझते नहीं है। आयत नंबर 34, फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन्ना इन्नहु हुवस समीउल अलीम। फस्तजाब लहू, तो अल्लाह ने उनकी दुआ का जवाब दिया। अल्लाह दुआ सुनता है सबकी, इसलिए अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह उसका जवाब जरूर देता है। अगर तुम भी बिल्कुल सही भी हो और तुम सही अल्लाह की ओबीडियंस में हो, तुम रब्बुहु अपने रब से, तो जब अल्लाह ने यानी उनके रब ने उनको जवाब दिया, फसरफ अन्हु कैदहुन्ना, उन औरतों की सारी जो चालें थी उससे अल्लाह ने पलटा दिया उनको। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, और यकीनन वो तो सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है। तो अल्लाह तो सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। सो हिज लॉर्ड हार्कन्ड टू हिम in his prayer and turned away from him their snare. Verily he hears and knows all things. और इसकी एक ही नोट बाकी है अब 1683। यूसुफ अलैहिस्सलाम was saved from the wiles of the women, यानी उन लोगों की तमाम जो चालें और बुराई और evil, उस सब से अल्लाह ने उनको बचा लिया, which would have degraded him, नहीं तो वो उनको कितनी बेइज्जती मतलब महसूस यानी होती। But more his truth and character were completely vindicated in the eyes of all concerned by the avowal of the wife of the Aziz, यानी कि जो अजीज की बीवी ने जो कहा था ना कि मतलब कसम खा के कि मतलब इनको अब जेल मिलेगी, तो यानी वो अब बात सही साबित होगी सबकी आंखों के सामने, और उनका जो कैरेक्टर था वो जैसे वो सच्चा वो भी साबित हुआ। अब बाकी है इंशाअल्लाह तफसीर इब्ने कतीर में।